وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام يا رب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد من السلام. اللہ جل جلالہ ومن والہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا، تن تنہا پیدا فرمایا. وہ کمزور نہیں ہیں کہ ان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو. وہ ہماری جیسی عقل والے نہیں ہیں، وہ تو حکمت والے ہیں، ان کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. خود اپنے ارادے اپنی مشیت سے اس کائنات کو پیدا فرما دیا، اور کائنات میں پھر طرح طرح کی مخلوقات جمادات، یہ پتھر، چٹان، پہاڑ، معدنیات، ان کو کہتے ہیں جمادات. پھر نباتات، یہ درخت، یہ پودے، یہ گھاس، یہ اونچے اونچے پیڑ، جھاڑ جھنکار. پھر حیوانات، ہر قسم کے حیوان، جو آسمانوں میں اڑ رہے ہیں وہ بھی، اور جو جنگلوں میں پھر رہے ہیں وہ بھی، اور جو پانیوں میں مچھلیاں پھر رہے ہیں، سارے. اور پھر ان سب میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ مخلوق ہمیں آپ کو پیدا کر دیا، انسان کو. یہ جتنی مخلوق ہے، اس مخلوق میں سے انسانوں کو ممتاز کیا، اونچا کیا، ان کے عقل کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی سوچ اور فکر کی صلاحیت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ یہ مخلوق یعنی انسان یہ بولنے والی مخلوق ہے. ایک تو ہے بولیاں، وہ بلی میاؤں میاؤں کرے، کتا بھو بھو کرے. ایک تو یہ ہے، ایک انسان کی بولی ہے. یہ انسان اسی لیے جو معاشروں کی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو ماہرین عمرانیات کہا جاتا ہے. یہ عمران خان والا عمران نہیں ہے، یہ معاشرہ، ماہرین عمرانیات. تو وہ کہتے ہیں یہ انسان حیوان ناطق ہے. فلسفی بھی کہتے ہیں یہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان ہے. بولیوں والا نہیں ہے بلکہ بولنے والا ہے، ہر چیز کو مختلف انداز سے سمجھاتا ہے. اس دنیا میں کم و بیش 6000 بولیاں بولی جاتی ہیں. جو تحقیق والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم و بیش 6000 زبانیں اس وقت موجود ہیں، جو معدوم ہو گئی سو ہو گئی. اور کچھ مجھے ذہن میں نہیں ہے، کچھ انہوں نے یہ بھی بتا رکھا ہے کہ اتنے 100 میل ہو جاویں
تو پھر بولی بدلنے لگتی ہے، یعنی ادھر کی بولی کچھ ہے، ادھر کی بولی کچھ ہے، اور 100 کے درمیان میں دونوں کی مکس بولی ہے. ایسا ہے. خیر، اللہ فرماتے ہیں من آیات ہی کیا ہے خلق واختلاف السنتکم. یہ جو اختلاف ہے زبانوں کا، یہ اصل میں اللہ کی نشانی ہے کہ دیکھو میں نے کیسی مخلوق پیدا کی. اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے بہت عجیب بات فرمائی. وہ کہا اللہ نے یہ اتنی زبانیں بنا کر گویا اتنے طریقوں سے اپنے آپ کو یاد کروایا. کوئی کسی طرح اللہ کو یاد ہے، کوئی کسی طرح کرے گا، کوئی کسی طرح کر. اللہ کی شان. یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تو قول تو بہت ہیں، بول تو بہت ہیں. 6000 بولیوں میں 6000 بولیاں بولی جا رہی ہیں، اور ان میں جو حکیم ہے وہ طب کی زبان بول رہا ہے، طب کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، صحت کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، پرہیز کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، دوا اور شفا کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے، غذا کی بہتری اور غذا کی خرابی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے. جو انجینئر ہے وہ گھروں کے متعلق بتا رہا ہے، پتھروں کے متعلق بتا رہا ہے، مشینوں کے متعلق. تو لوگ کچھ نہ کچھ ہر وقت بول رہے ہیں. ہم آپ بھی ہر وقت دن بھر میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب بولنے والوں میں سب سے اچھا بول وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. سونا بڑا مہنگا ہے، لیکن سونے کا سنارا، سونے کے بیچنے والا سنارا جو ہے، وہ سنارا خرید فروخت میں جتنا بھی بول لے، حالانکہ سونا بڑا مہنگا ہے لیکن اس کا بول مہنگا نہیں ہے. سب سے اچھا بول کس کا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے کا. یہ جو حکیم کی بات کی، حکیم کتنی لوگوں کی خیال پرواہ کرنا، سب کچھ کرنا، نصیحتیں کرنا، سب کرنا، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن اس کا بول سب سے اچھا نہیں ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. احسن کا لفظ استعمال کیا نا، تو اس سے ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ حسن قول بہت سے ہیں، یہ احسن ہے. اور بھی اچھی بات ہے، جو کسی کو اگر راستہ دکھاتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے نا، جو کسی کو کھڈے میں گرنے سے بچا لیتا ہے تو اچھی بات کرتا ہے نا. تو اچھی باتیں تو بہت سی ہیں، لیکن احسن سب سے اچھی، اس میں تفضیل، سب سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف. اور یہ اللہ فرما رہے ہیں، جس کو اللہ احسن کہیں وہ کیسا احسن ہوگا. تو ازرو قول، یعنی باتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے اچھی بولنے والا، سب سے اچھی بات کرنے والا وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی وہ چاہے کام لکھنے پڑھنے کا ہے، چاہے وہ کام مشینوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ کھڈا کرنے کا کام ہے، چاہے کوئی اور کام کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں اور جب کر رہے ہیں اور جہاں کر رہے ہیں اور جیسا کام کر رہے ہیں، اس میں جب آدمی دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم جو یہ کر رہے ہیں نا، اصل میں تو بھائی ہم سے اللہ کروا رہا ہے، ہم تو سبب کے درجے میں اس کو کر رہے ہیں، اصل میں تو اس کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اصل میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے کرنے والے تو بہت سارے ہیں، لیکن کوئی اس کام کو مکمل کر لے گا، کوئی نہیں کر سکے گا. جس کو اللہ چاہیں گے اس کے کام میں نفع نکل آئے گا. یہ کیا کیا؟ یہ دعوت اللہ ہے، یہ دعوت اللہ ہے. یہ سمجھ لینا کہ جی وہ گشت میں نکلے اور نکل کر کہا جی یہ متکلم ہے، یہ امیر ہے، یہ رہبر ہے، اور پھر متکلم اس سے بات کرے گا تو جو متکلم نے بات کی یہی دعوت اللہ ہے، ایسا نہیں ہے. یہ بھی دعوت اللہ ہے اور بہت مضبوط طریقہ ہے، اس لیے کہ انبیاء نے ایسی دعوت دی.
لیکن جو آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے وہ دعوت اللہ ہے۔ دیکھو اللہ تو کوئی ایسے نہیں جس سے ہم انسانوں کے بھائی ان کی طرف بلانا، بھائی ادھر آ جاؤ، ایسا نہیں نا۔ اللہ کی ذات عالی کی طرف بلانا ہے، اللہ کی ذات ذوالجلال کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، یہ دعوت اللہ ہے۔ اس کے لیے تبلیغ نکالتے ہیں، ذرا ذوق بنے، مزاج بنے، اس کو سیکھ لیں کہ کیسے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، کیسے لوگوں کو لگتے ہو۔ لیکن جو بول اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بولے جا رہے ہیں، جب بولے جائیں، جہاں بولے جائیں، جیسے بولے جائیں، وہ دعوت اللہ ہے۔ جو کچھ آج تک ہوا وہ اللہ کے ارادے سے، اس کی مشیت سے، جو ابھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور جو کل ہوگا وہ اللہ کی مشیت سے، ارادے سے ہوگا۔ تو اس بات کو کہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ نے کیا ہے، اللہ کریں گے، اس بات کو چاہے کسی آدمی کو نصیحت کے طور پر کہہ رہے ہو یا چاہے مجمع کے اندر تھوڑا سا اس کو بیان کی شکل میں دے، سب دعوت اللہ ہے۔ موقع تلاش کرنا چاہیے، جیسے میں کبھی کہتا ہوں بھائی یہ ناشتہ رکھا ہے، کھانا رکھا ہے سامنے، تو بھائی بڑے مزیدار کھانا ہے، بھائی واہ واہ، بھائی تھوڑا سا اور لاؤ، بھائی سبحان اللہ بڑا اچھا بنا ہے بھائی، بہت اچھا۔ ایک یہ کہ جب کھانا کھانے لگے، کھانا سامنے آ گیا تو واہ واہ کیا اللہ نے ذائقہ رکھا ہے اسے، ہم نے پہلے کیا کہا تھا، کیسا زبردست ذائقہ ہے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے کیسا ذائقہ رکھا ہے اسے، ماشاء اللہ۔ اب یہ کھانا اور ناشتہ دیکھ کر وہ کھانا اور ناشتہ دینے والے اللہ کو یاد کر لے، اس کا تذکرہ کر لے، یہ دعوت اللہ۔ موقع تلاش کریں ہم اس کا، چلتے چلتے خدا نخواستہ راستے میں کوئی حادثہ دیکھ لیا، اللہ نے اس کو پھنسا دیا، اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں کر دیں، اور اللہ ہماری حفاظت، اور جو کوئی ساتھ ہے دیکھو فاللہ خیر حافظہ، اللہ کے علاوہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ حادثات سے حفاظت اللہ کرتے ہیں، اللہ کی صفت ہے حفیظ، ایک ہے حافظ حفاظت کرنا، ایک حفیظ خوب حفاظت کرنے والا، ٹھیک ہے نا؟ خوب سوچ کر، کیوں اس لیے کہ اللہ کو یہ بول بہت پسند ہیں، تو ہم وہ بول بولے نا جو اللہ کو پسند ہے، ہم کیوں الٹی سیدھی چیزوں میں لگے ہیں؟ ابھی ہم آئے تو اس دن میں نے عرض کی، جس کو دیکھو فلانا جیت جائے گا، فلانا ہو جائے گا، فلانا ہار جائے گا، فلانی سازش ہو رہی ہے، فلانے کو یہ نشان، فلانے کو وہ نشان، اب فلاں آ جائے گا تو ملک بہت اچھا ہو جائے گا، فلاں آ جائے گا تو ملک برباد ہو جائے گا۔ ارے بابا کیا بول رہے، یہ بولنے کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہم کرتے ہیں، تم کہتے ہو نہیں فلانی پارٹی کرتی ہے، فلانا آدمی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے تو بھی اللہ کرتا ہے، اور برا کرتا ہے تو بھی اللہ نے برا کے لیے صرف نظر کر لیا کہ چلو شیطان کے اس پر چلو، جہاں پہنچو گے وہاں پہنچو۔ اس لیے بھائی اپنے بول کے لیے کوشش کریں، موقع تلاش کریں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم بدر کے میدان سے واپس ہو رہے، بلکہ واپس ہو گئے، اب بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی، میں نے فلانا کافر کو قتل کیا، دوسرے نے کہا اور میں نے فلانے کو قتل کیا، وہ فلاں سردار، وہی آ گئی، جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ پاک نے کہلوایا ہے، یہ بھیجا ہے وحی کے طور پر، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے نہیں قتل کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ تلاش کرو موقع، ہم نہیں کر رہے، اللہ کر رہے،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا اپنی مٹھی کنکری لے کے پھینکیں، وہ کنکری پھینکی، سارے کافروں کی آنکھوں میں گئی. بتاؤ 1000 آدمی کھڑا ہے، ایک مٹھی کنکری سارے. اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. وہ جو تم نے مٹھی پھینکی وہ تم نے نہیں پھینکی، بلکہ جملہ اس طرح کتنا عجیب ہے، نہیں پھینکی تم نے جو کہ تم نے پھینکی. وما رمیت نہیں پھینکی تم نے، اذا رمیت جب کہ تم نے پھینکی تھی. تو جب تم نے پھینکی تھی مٹی تو تم نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکی. یہ دعوت کے بول ہیں، دعوت اللہ، یہ بول اللہ کو پسند ہے. اللہ جو چاہتے ہیں میرا رب، میں جو چاہتا ہے میرا رب کر کے رہتا ہے. فعال لما یرید، جس چیز کا ارادہ کر لے اس کو کر ڈالتا ہے. اللہ کے بول بولنا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ خود فرما رہے ہیں یہ سب سے اچھے بول ہیں. تو بھائی اتنی بولیوں میں کون سے بول بولے جائیں؟ اللہ والے بول بولے. جب کوئی نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی شکر، اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ. جب کوئی نہیں ہے تو یہ ہو رہا ہے. معلوم ہے سوئم کلمے پر فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ پاک نے اپنا عرش بنایا اور فرشتوں کو کہا کہ اٹھاؤ تو بڑا بھاری تھا. اللہ پاک نے حکم دیا سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ. تو انہوں نے سبحان اللہ شروع کیا اور اٹھایا تو عرش ہلکا ہو گیا. عرش ہلکا ہو گیا تو پھر یہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں، قریب عرش کے فرشتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لکھا ہے آگے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس پیدائش کے بعد ان کو چھینک آئی تو اللہ نے سکھایا کہ الحمدللہ کہو. تو عرش کے فرشتوں نے سن لیا، کہنے لگے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمد. کہا بہت وقت گزرا اور نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، بت پرستی عام ہو گئی. یہ بت پرستی نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذرا پہلے کی بات ہے. وہ شیطان آیا اور کہنے لگا ارے تم لوگ اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو یاد نہیں کرتے؟ کہا یاد کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کہ میں تم کو ایک طریقہ بتاؤں. کیا طریقہ؟ کہنے لگے میرے ساتھ آؤ. اور وہاں غار میں جا کے ان کے بڑوں کی تصویریں بنائی. کہا دیکھو ہاں یہ تو فلاں ہے. دوسری تصویر ارے یہ فلاں، وہ ید ہے، ود ہے، یعوق ہے، یہ نصر ہے، ارے یہ تو. کہا بس جب تمہیں جی چاہ کر یہاں آ کر کے دیکھ لیا کرو، یاد تازہ ہو جائے گی. وہ یاد تازہ ہوتے ہوتے عبادت شروع ہو گئی. یہ اللہ تلبیس ابلیس میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ لکھا ہے اس کو. تو جب بت پرستی عام ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہا کہ جا کر کہو کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے. وہی آ گئی. تو جب یہ لا الہ الا اللہ سنا تو فرشتوں نے کیا کیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. عرش کو اٹھائے میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. کہا اور زمانہ آگے گزرا اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ بدریہ خواب کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پورا کرنے کے لیے چل پڑے. الٹا کر لٹا بھی دیا گیا اور چھری کے گردن پر رکھ بھی دی گئی. اور فرشتوں میں ہلچل ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جب رکھ دی گئی تو لکھا ہے کہ رکھنے کے بعد جیسے رکھ دی گئی گلے پر، گردن پر، تو اللہ نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جنت سے مینڈا لے جاؤ اور رکھ دو. کتنی رفتار ہوگی کہ رکھنے کے بعد مینڈا لے کر کے اللہ کے اسماعیل الگ ہو گئے، مینڈا قربان ہو گیا. کہا جب یہ حکم دیا کہ جنت سے مینڈا لے جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر. وہ جو بے چینی تھی وہ ختم ہو گئی. فرشتوں نے سن لیا. کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام نے یہ سارا قصہ حضور علیہ السلام کو سنایا تو حضور علیہ السلام نے سن کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ جو بڑی قوت ہے جو چاہے کرے.
یہ اسلام فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج سے فرشتوں نے اس کو بھی ملا لیا ہے۔ اکیلے بیٹھے ہو تو ذکر کرو نا بھائی، اللہ کے فرشتے اس ذکر کو کرتے ہیں، اور جب ساتھ بیٹھے ہیں تو اس موقع کے اعتبار سے بات کرو، اللہ کی بڑائی کو سامنے والے پر بیان کرو، وہ بھی بتائے آپ بھی بتاؤ، لیکن اللہ کی بڑائی کو کیا کہنا چاہیے، لفاظیوں کو نہیں یاد رکھنا۔ دعوت اللہ جب ہم کہتے ہیں تو دعوت اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو اس طرح بیان کرنا کہ بیان کرنے والا اور جس کے لیے بیان کر رہا ہے، جس کو سنا رہا ہے، دونوں کے دل اللہ کی بڑائی سے متاثر ہو۔ رٹنا نہیں، رٹیں گے تو کیا کہتے ہیں مولوی صاحب رحمۃ اللہ، قال سے قال پھیلے گا، بات سے بات پھیلے گی، حال سے حال پھیلتا۔ جب کہتے ہیں کہ جی سورج کو دیکھو تو جی ہاں بولو سورج بڑا، سورج اللہ اتنا بڑا سورج اللہ نے پیدا کیا ہے، رٹو نہیں، بلکہ کبھی بیٹھ کر سورج کو دیکھو، اللہ تو نے کتنا بڑا پیدا ہے، کیسی روشنی، ابھی یہ چھپ جائے گا سب طرف ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اب یہ سوچ رہا ہے، اب اس کے اندر اللہ کی بڑائی آ رہی ہے کہ اللہ تم نے ایسی بڑی چیز پیدا کر دی۔ اب یہ اس کو جب بیان کرے تو اس تاثر کے ساتھ بیان کر رہا، رٹنا کا نہیں ہے، ہاں سمجھ لو۔ تو پھر آدمی جب اس کو بیان کرتا ہے اس کا اپنا دل بھی اثر لیتا ہے اور سامنے والے کا دل بھی اثر لیتا ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ تو دعوت اللہ آگے فرمائے، بہت وقت ہے، پھر سے شروع کریں۔ وعمل صالح، یہ دعوت کہاں سیکھی اس نے؟ یہ تبلیغ والوں کے پاس جا کے سیکھی۔ سیکھو بھائی سیکھو، یہ دعوت ہے، مزاج بناؤ بھائی، ہر لمحہ ہر لمحہ، ہاں ایسے بن جاؤ جیسے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ کہیں جاویں، وہ شادی بیاہ بیٹھے تو وہاں بھی اس کا فسانہ، کس کا؟ اس کا، اللہ کا۔ وہ میت پر ہے تو بھی اللہ کا فسانہ، اور جب نہیں یہ نہیں ہوگا تو میت پہ بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، کرنے والی ذات تو تیری ہے، اچھا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے اللہ تیرے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ تیری مشیت ارادے سے ہو رہا ہے، تیری اجازت سے ہو رہا ہے۔ ہاں یہ مت سمجھنے کہ پھر برائی ہوتی تو وہ بھی اجازت سے ہوتی، کہ نہیں، جو برائی ہمارے نفس کی طرف سے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ بعض اوقات جو اللہ کی طرف سے اس طرح کے حالات ہوتے ہیں وہ بھی بظاہر عذاب ہوتے ہیں، وہ تو کہہ رہے میں برائی کر رہا ہوں، نہیں برائی نہیں کر رہا، تو پر اللہ نے عذاب ڈال رکھا۔ خیر، تو تبلیغ والوں سے سیکھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وعمل صالح، نیک اعمال اختیار کرے۔ تو اعمال کون بتائے گا؟ یہ تو مولوی صاحب بتائیں گے۔ یہ کون بتائے گا جی؟ مولوی صاحب بتائیں گے۔ نیک اعمال کن کو کہتے ہیں، اعمال کو نیک کیسے بنایا جاتا ہے، یہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور قرآن اور حدیث کے ماہرین کون ہیں؟ علماء ہیں۔ وعمل صالحہ، جو کچھ ہم کرتے ہیں، یہ معاشرت یہ ہمارا اوڑھا پہناوا، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا، یہ معاشرت ہے، ہمارا رہن سہن، ہمارے سونے جاگنے کے طریقے، یہ معاشرت ہے۔ اس معاشرت کو ہمیں اللہ والے علم جن لوگوں کے پاس ہے ان سے سیکھنا ہے۔ عمل صالح کب بنتا ہے؟ جب وہ عمل سب سے دنیا کا جو سب سے صالح ترین نیک ترین بندہ ہے اس کی نقل کریں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں۔ عمل صالح اس وقت بنتا ہے جب رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ پوچھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، پوچھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، بھائی کیا پہنا ہوا تھا۔ یہ تھوڑی بتائیں کہ سعودی عرب کا جبہ پہنتے تھے، نہیں، وہ بتائیں گے کہ لمبا کرتا تھا، اب اس شکل کا لمبا کرتا تھا۔ کیا پہنتے تھے جی؟ پتلون پہنتے تھے، دھوتی پہنتے تھے، شلوار پہنتے تھے جی، لنگی تہمت پہنتے تھے، پاجامہ دیکھ کر پسند فرمایا تھا،
لیکن شرط یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی لباس اوپر سے، چاہے وہ پاجامہ ہے، چاہے دھوتی ہے، چاہے کرتا لمبا ہے، وہ نصف پنڈلی تک ہوتا تھا۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اجازت ہے کہ آدمی ٹخنے تک کر لے، پر جو ٹخنے چھپائے گا کل قیامت کے دن اللہ رحمت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھے گا، اور جو ٹخنے چھپائے گا یہ ٹخنے اس کی کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آدمی کا ٹخنا ادھر اور آدمی ادھر، نہیں ہوگا نا، جہاں ٹخنا ہوگا وہی تو کھڑا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف نماز میں نہیں ہے، یہ صرف نماز میں نہیں، کہتے ہیں تکبر نہیں کرتا ہوں، کہتے ہیں تکبر نہیں کرتا ہوں، ویسے ہی تکبر نہیں کرتے ہو تو اونچا رکھ کے دیکھ لو نا، پتہ چل جائے گا تکبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ اس طرح گمراہ کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو لکھا ہے، مسئلہ ہے کہ پاؤں کے لباس کو موڑنا نہیں چاہیے، کف ثوب یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے مکروہ، کف ثوب مکروہ ہے، موڑنا نہیں چاہیے، لیکن ٹخنے چھپانا حرام ہے، تو مکروہ کرے گا حرام کرے گا؟ عجیب بات ہے بھائی۔ تم جب درزی کے پاس جاتے ہو تو اپنا ناپ دو نا، اپنے سے لمبے آدمی کا ناپ کیوں دیتے ہو؟ ہے جی، اپنا ناپ دو، ٹخنے سے اوپر سل جائے گا، آپ کو موڑنا نہیں پڑے گا۔ کیا کھاتے تھے پوچھو رسول اللہ سے، پوچھو علماء سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے، کیا سنت ہے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اللہ اکبر، عرب بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، آ گئے پاس کہ حضرت یہ ایک بحث چل پڑی، وہ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے نمک چاٹنا سنت، وہی کہتے کھانے کے بعد، تو حضرت سنت کیا ہے؟ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا بھائی تم کھانے سے پہلے نمک اور کھانے کے بعد نمک میں اٹکے ہوئے ہو، اصل سنت تو فاقہ ہے، اللہ کے دین کا کام کرتے کرتے، اللہ کے بات پر چلتے چلتے حلال کمائی کے چکر میں فاقہ آ گیا، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پوچھو نا، اپنے معاشرت کو بناؤ بھائی۔ اب کہو گھر میں فاقہ کروائیں تو پٹائی ہونے لے گی، اب اور گھر والے کہیں کہ آئندہ سے ایسی مجلس میں مت جانا، ہمیں فاقے میں ڈال رہے ہو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اچھے کھانا کھانا یہ حرام نہیں ہے، اچھے کھانا کھانا، مرغن کھانا کھا رہے ہیں یہ حرام نہیں ہے، لیکن بھائی جب کھانا کھانے لگو تو یہ سوچ لینا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر ایسی کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی، ٹھیک ہے نا؟ فاقے سے تو باہر لے آیا نا، جب کھانا کھاؤ یہ سوچ لو مرغن کھانا کھاتے، باقی جب روٹی کھاؤ تو بہت اچھا ہے، روٹی کھاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر، جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ عمل کو صالح بنانے کے لیے، عمل کو صالح بنانے کے لیے علماء سے پوچھیں کہ ہم وہ اعمال کیسے کریں کہ وہ عمل نیک بن جائے، صالح بن جائے۔ یہ تو ہم نے معاشرت بتائی، ایسے ہی معاملات ہیں، علماء سے پوچھا جائے، علماء سے پوچھا جائے کہ ہم یہ کاروبار کرتے ہیں اس کو کس طرح کرنا چاہیے، ہم ملازمت کرتے ہیں اس ملازمت کو کیسے کرنا چاہیے، ہمیں فلاں جگہ کام مل رہا ہے یہ کام جائز ہے کہ ناجائز، یہ لین دین اس طرح میں کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، قرض لیا تھا قرض دے رہا ہوں واپس کیسے کرنا چاہیے، کیسے لینا چاہیے، کن کن کے جو صاحب حقوق ہیں ان کے حقوق کو کیسے ادا کرنا چاہیے، والدین کے حقوق ہیں، بیٹوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق، یہ تو کہہ رہے بہت وقت باقی ہے، تم آگے کھڑے ہو گئے، ابھی تو ہم نے آدھی بات کی، اگلی دفعہ سے لوگ آئیں گے نہیں کہہ رہے پوری کر دیں۔ اچھا دیکھو میں جلدی مختصر کرتا ہوں اس بات، حقوق کے معاملے میں اس کو یاد رکھیے گا، علماء سے پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں بورڈ پر دیکھا، بڑے بورڈ پر حدیث لکھی ہوئی تھی کہ وہ آدمی جو لوگوں سے گھر والوں سے اخلاق میں اچھا ہو وہ سب سے اچھا آدمی ہوتا ہے، اور اخلاق کا بڑا وزن ہوتا ہے۔ ہاں؟ تو میں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، جب انہوں نے کہا ٹی وی خرید دو میں نے ٹی وی خرید دیا، بچے نے کہا کہ موبائل دے دو میں نے موبائل دے دیا، میرا اخلاق بہت اچھا ہے گھر والوں کے ساتھ۔ کیوں بھائی؟
جیسے اللہ کے ہاں حقوق متعین ہیں ایسے ہی حقوق کے ساتھ حدود متعین ہے، ہر حق کی حد ہے، بغیر حد کے نہیں ہے، حقوق متعین ہیں حدود کے ساتھ۔ اس لیے علماء سے پوچھنا، میں جو بار بار علماء کی طرف کہہ رہا ہوں، دیکھو ہمارے اندر یہ کمی ہے، ہم کسی ایک کام کو کرتے ہیں دوسرے کو نہیں کرتے، ہم آپ کو تینوں کاموں کی طرف بار بار متوجہ کرتے ہیں۔ وہ دعوت کا کام ہے، دعوت میں لگو گے تو وہ مزاج بنے گا، علماء کی صحبت میں اٹھو بیٹھو گے تو یہ مزاج بنے گا۔ پوچھ رہے ہیں بتائیے وہ صاحب کیا کریں، میرے والد کا حق ہے مجھ پر۔ وہ ہمارے حضرت کے پاس ایک بچہ آیا، حضرت دیکھ کر حیران ہو گئے، کہ بیٹا تمہاری تو داڑھی نکل گئی تھی، تم نے تو داڑھی رکھی تھی، چھوٹی داڑھی نہیں، کہ جی کیا ہوا؟ کہ وہ امی نے کہا کہ ابھی تمہاری داڑھی رکھنے کی عمر نہیں، اس لیے شیف کروا دیا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمہاری امی کو تو پتا تھا کہ یہ عمر نہیں ہے، اللہ کو پتا نہیں تھا، بے عمر کے تم کو داڑھی دے دی۔ تو والدین کے حقوق ہیں، لیکن والدین کے حق وہاں تک ہے جہاں سے اللہ کا حق متاثر نہ ہو۔ گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے وہ والدین ہو چاہے وہ پیر ہو، اگر وہ گناہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی اطاعت کی اجازت نہیں۔ اس بات مختصر کرنی چاہیے۔ تو ایسے اعمال صالحہ کو کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ اہل مدارس کے پاس جانا پڑے گا۔ اہل مدارس کون ہیں؟ علماء کرام۔ اور تیسری بات فرمائے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور آدمی پھر یہ کہتا ہو میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، فخر نہیں ہو اس کو کہ وہ میں تو ماشاءاللہ میں تو ایسا تبلیغی ہوں اور میں تو اتنا بڑا مولوی ہوں۔ نہیں، یہ سب کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ میں تو عام مسلمان ہوں۔ یہ تواضع آدمی سیکھتا ہے خانقاہوں سے، اس کے لیے پیروں کے پاس آتا ہے، اس کے لیے اولیاء اللہ کی خدمت میں جاتا ہے۔ تواضع سیکھنا چاہیے، تواضع سیکھنے کی چیز ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے جو علماء کی اولیاء کی صحبت میں رہ کر کے آدمی کو میسر آ جاتی ہے، دیر سے ہوتی ہے لیکن مل جاتی ہے الحمدللہ۔ حضرت حکیم محمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کچھ لکھا ہے، چونکہ لکھی ہوئی چیز ہے نا تو اس لیے میں زبانی نہیں ہوں، میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں مختصر سا، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں تینوں، یہ اپنی طرف سے نہیں کی ہے، بعض ساتھی ہمارے یہ کہہ دیتے ہیں اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہاں جا کر رک جاتے ہیں، یہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ بات مکمل اس وقت ہوگی جب پوری ہوگی۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ فرمایا حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ نے ان آیات میں حق تعالیٰ نے ایک خاص عمل کی فضیلت مع اس کے مکملات اور آداب کی ارشاد فرمائی۔ وہ خاص عمل دعوت اللہ یعنی حق تعالیٰ کی طرف بلانا، یعنی اس کے دین کی طرف بلانا، یہ تو مقصود ہے، اور دو اس کے مکملات ہیں، نمبر 1 عمل صالح اور نمبر 2 تواضع اور اعتراف فرما برداری۔ فرمایا کہ ترجمہ آیت کا بنتا ہے کون شخص ہے زیادہ احسن ازرو قول، یعنی قول کے اعتبار سے اس شخص سے کون شخص بہتر احسن ہے جو خدا کی طرف بلائے، یعنی اس سے اچھا کسی کا قول نہیں جو اللہ کی طرف بلاوے۔ احسن سے معلوم ہوا کہ اچھی باتیں تو اور بھی ہیں، مگر جتنی اچھی باتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ اچھی بات دعوت اللہ ہے۔ آگے لکھا ہے وعمل صالحا، عمل صالح بھی کرے۔ اس جملے کو ساتھ ملانے سے حاصل یہ ہوا کہ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو دعوت اللہ کرے اور نیک کام کرے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمل احسن نہیں ہے تو اس کے قول کا احسن ہونے میں کیا فرق ہوا؟ قول تو احسن ہے نا، عمل ہی تو احسن نہیں ہے، تو یہ تو دونوں چیزوں کو الگ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قول کے اچھے ہونے میں عمل کے اچھے ہونے کو بھی دخل ہے۔ آگے فرمایا دعوت اللہ احسن جب ہوگی جہاں واز کے ساتھ عمل بھی ہوگا، اور جہاں نرا واز ہوگا صرف واز ہوگا اور عمل نہ ہوگا وہ بیان احسن نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی واز یعنی دعوت اللہ اور عمل صالح کے ساتھ ہی آدمی میں کبر اور عجب بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں تو بڑا صاحب کمال ہوں، اس لیے اللہ پاک نے اس کے علاج کے لیے تواضع کی تعلیم فرمائی ہے۔
فرمایا وقال اننی من المسلمین، یعنی یہ بھی کہے کہ میں تو اس کے فرما برداروں میں سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہوں. اور اننی مسلم نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں. اگر کہے اننی مسلم تو تفرد ہوگا، یعنی اکیلے ہونے کا میں مسلمان ہوں. نہیں، یہ کہہ دیا کہ میں بھی مسلمان ہوں. اگر 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 بہت سارے غلام ہیں اور ان میں سے میں ایک غلام ہوں اور میں نے فرما برداری نہیں کی تو میں نے اپنا ہی کچھ خراب کیا. اننی من المسلمین، جاننا چاہیے کہ اننی من المسلمین کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک دعویٰ اور فخر کہ میں مسلمان ہوں، اور ایک تواضع کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے مسلمان ہوں. تو یہاں پر تواضع مراد ہے. آگے حضرت نے لکھا ہے اب کل تین چیزیں ہوئیں، ایک مقصود یعنی دعوت اللہ، اور دو اس کے مکملات یعنی عمل صالح اور تواضع اور فرما برداری. ٹھیک ہے بھائی، تو تینوں کی کوشش کریں گے نا. ہاں، ہم ہمارے خانقاہ میں یہ خاص بات ہے، ہم تینوں چیزوں کی ترغیب. یہاں ایک بچہ آیا کہ جی میں فلانے پیر صاحب کے پاس گیا تھا اور ان کے پاس بیٹھنا شروع کیا، اور پھر ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ فلانے دن بھی آ جاؤ، اس دن بھی میرا بیان ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ حضرت اس دن تو میں مدری مسجد جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھی پھر مدری مسجد جاؤ، ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے بھائی، ہمارے یہاں ایسا نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں جو تین کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، کیا؟ یعلمہم الکتاب، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ہم ان تینوں چیزوں کو لے کر کے چل رہا ہوں جیسے نبی نے اپنے صحابہ کو تیار کیا. ٹھیک ہے نا جی؟ کوشش کریں گے نا اس کے لیے؟ ہاں مضبوط انشاءاللہ یہ ضرور کرنا ہے ایسا کہ ہم دعوت کی لائن سے بھی آگے ہوں، ہم تعلیم کی لائن سے بھی آگے ہوں، یعنی اس سے جڑے ہوئے ہوں، اور ہم خانقاہ کی لائن سے بھی جڑے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.